دی، انہوں نے یہ قرآن کی تعلیم تبع تابعین کو دی، اور پھر انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو دی، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا آج قرآن ہمارے پاس محفوظ پہنچا۔ پہلے نبیوں کی پر بھی کتابیں اتری، صحیفے بھی اتارے گئے، لیکن ان میں لوگوں نے الفاظ تبدیل کر دیے، رد و بدل کیے۔ ایک قرآن یہ واحد چیز ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اسی طرح ہو بہو آج تک قائم ہے اور قیامت تک ایسے ہی رہے۔ اس میں کوئی بھی ایک زبر زیر کی کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ قرآن کی تعلیم چھوٹے سے چھوٹے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ قاریوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اتنی بڑی کتاب پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پڑھنے والوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سے لوگ آئے، یہودیوں نے قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد کا اپنا گھڑا ہوا ہے، محمد کا اپنا قرآن ہے، کہ جب اس کا دل کرتا ہے آیات کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیات لا دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد کا ہے، تو چلو اگر یہ محمد کا قرآن ہے تو محمد بھی تمہاری طرح انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تم 10 صورتیں تو اس کی بنا کر لے آؤ، تو میں مان جاؤں گا کہ یہ قرآن محمد کا اپنا گھڑا ہو۔ چلو 10 صورتیں چھوڑو، ایک چھوٹی سی صورت بنا کے دکھا دو۔ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم اٹھے، ایک صورت تو چھوڑو، ایک چھوٹی سی آیات بھی نہیں بنا پائے۔ ایک دفعہ یہودی جمع ہو کر اپنے ایک بڑے عالم کے پاس گئے، کہا کہ ایک چھوٹی سی صورت کوئی اس قرآن کے مقابلے بنا دو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بہت بڑا انعام دیں گے۔ تو وہ جو یہودیوں کا عالم تھا وہ لگا رہا، سال 2-3 سال گزر گئے، اور جب وہ تھک گیا لکھ کے تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے کمرے کے پاس سے ایک طالب علم گزرا اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور اس نے کہا، تو اسی وقت اس نے کہا کہ میں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ قرآن محمد کا بڑا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ سچا قرآن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، لوگوں کو اس کی تعلیم دے، یہ سب سے بہترین شخص ہے۔ افسوس کہ آج کل ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہمیں قرآن پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا، ایک اور نعمت کے بارے میں اللہ نے بتایا، خلق الانسان، کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا، جنات کو بھی اللہ نے بنایا، اور جانوروں کو، حیوانات، سب چیز دنیا میں اس وقت جو نظر آ رہی ہے سب کچھ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ دریا بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سمندر بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے نہ بنائی ہو۔ انسان پورا ایک انسانی ڈھانچہ تو بنا سکتا ہے، لیکن جس طرح اللہ نے بنایا ہے اس طرح نہیں بنا سکتا۔ انسان کے اندر وہ بت تو بنا سکتا ہے انسان کا، اوپر اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتا۔ یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
اور پھر آگے فرمایا علمہ البیان کہ اے انسان میں نے تجھے بولنا سکھایا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا، ورنہ جا کر پوچھو ان سے جو بول نہیں سکتے کہ انہیں اپنی بات سمجھانے میں کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اگر اس کا اشارہ سمجھنے والا کوئی نہ ہو تو وہ بڑی مشکل سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر سامنے والا نہ سمجھ پائے تو اسے غصہ آتا ہے کہ اس نے میری بات کیوں نہیں سمجھی۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھو کہ اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا، زبان دی، لیکن افسوس کہ آج کل ہم اپنی زبانوں کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اسی زبان سے ہم گالی دیتے ہیں، اسی زبان سے ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم سود کے کاروبار کرتے ہیں۔ افسوس کہ اس زبان سے ہم دین کی باتیں نہیں کرتے۔ قرآن حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زبان سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تھا، اس زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے یہ سب چھوڑ کر دنیا داری میں اس کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دنیا داری کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، صحابہ نے بھی دنیا داری کی۔ دنیا داری وہ اچھی ہے جو ایمانداری سے کی جائے، جو شریعت کے مطابق کی جائے۔